الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، درگزر کا رویہ اپنائیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 199 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی شانہ نے کفار و مشرکین کی جہالت اور حماقت کو ذکر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے گڑھی ہوئی مورتیاں دیوتا اور دیویاں صرف بندہ عقل سے ہی کام لے۔ اللہ کی ذات تو تذکیر و تانیث سے پاک ہے۔ مرد عورت ہونا یہ انسانوں کی اور مخلوقات کی صفت ہے۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے اور اپنے ہی دیویوں اور دیوتوں کو، مورتیوں کو، اکثروں کو عربوں نے عورتوں والے نام دے رکھے۔ قرآن پاک میں جو نام ان کے بتوں کے آئے، لات، منات، عزا، یہ سارے عورتوں والے نام ہیں۔ تو جو ہو ہی عورت، اور عورت بھی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو تمہارے ہاتھوں کی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب تم نے ان مورتیوں میں آنکھیں، کان تو زبان بنا لی، منہ بنا لیا، لیکن یہ تو بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی تخلیق، اللہ نے انسان کو بنایا، ہمیں جو آزاد دیے ہیں سارے ہی کارآمد، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو اس میں کیا کیا حکمت ہے۔ چند باتیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن اکثر وہ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ زبان کے کتنے فوائد ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ، ہم زبان سے بولتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں، زبان میں اس چیز میں اس کا کیا رول ہے؟ زبان کھانے پینے کی چیز کو ادھر ادھر کرتی ہے، دانتوں کے نیچے چکی کی طرح سے وہ پستا ہے غذا کا حصہ، پھر زبان ہی کے اینڈ والا حصہ اسے اندر اتارتا ہے، جسے ہم نگلنا بولتے ہیں۔ زبان کے نیچے قدرت نے ایک چشمہ لگایا ہوا ہے، اس سے لعاب نکل کر اس کھانے کو ہضم بھی کرتا ہے، گیلا بھی کرتا ہے، اور کیا کیا اللہ کے اس میں اللہ پاک کی حکم ہے۔ لیکن ایک بندے کی تکلیف، کوئی ایک مثال ہم لے لیں، اللہ پاک زمین سے پودا نکالتے ہیں، گلاب کی وہ ٹہنی، اس پر گلاب کا پھول لگتا ہے، پتیاں اس کی سبز ہیں، پھول گلاب کے رنگ کا ہے، اور پھر پھول کی جو پتی اور اس کے اندر اللہ نے خوشبو بسائی ہوئی ہے۔ انسان بھی نقالی تو بہت کرتا ہے۔ ایک سیب اور انگور قدرت کے بنائے ہوئے، اور ایک پلاسٹر کے وہ گچھے، وہ دیکھنے میں زیادہ موٹے اور اچھے، اور ان میں کوئی گلا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن کہاں اللہ کا بنایا ہوا انگور کا دانہ کہ جب منہ میں رکھو گے تو اس کا لطف، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ، اور اس کا رس، اور اس کا فائدہ، اور ایک پلاسٹر کا سارا دن چوسو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انسان تو
قدرت کے بنائے ہوئے جسم کے ایک رومے اور بال کو بھی نہیں بنا سکتا، تو پھر اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنانا تو کتنی بڑی جہالت بھی ہے اور حماقت ہے۔ حماقت کہتے ہیں گدھا پن کو، پوتے نو کی سمجھ آنی، سیدھی گل ہے۔ جب قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ مورتیاں یہ بیچارے نہ چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ ان کے تو نظر آ رہے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں تم نے بنائی ہیں دیکھتے نہیں، اندھے ہیں، تو ظاہر ہے جو ان کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے ان کو غصہ آئے، اور انہوں نے کہا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ان سے باز آ جائیں، ورنہ یہ آپ پر اپنا جب غصہ اتاریں گے تو تمہاری کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہم خود ان کے محافظ ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں ہر نیکوکار ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ حق بات کو سن کر کبھی اہل باطل جو ہیں غصے میں آ کر وہ بری بات کہتے ہیں یا برے خیالات اور کام کا سوچتے ہیں، ان جاہلوں سے مقابلہ نہیں کرنا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تم جا رہے تھے، اچانک ایک کتا آیا، اس نے تمہیں کاٹا، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی، تمہاری شلوار اور کپڑا تو اس کے منہ میں آیا اور ٹانگ بچ گئی۔ اب اسے ہم نے تو کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی ہلکا ہو کر پھر رہا ہے اور کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، تو کیا ہم اب اس کو پکڑ کر اس کو بھی کاٹی کریں، بدلا لیں؟ نہیں، یہ تو انسانیت ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹی سی آیت ہے یہ قرآن پاک کی، 3 حکم ارشاد فرمائے۔ پہلا تو یہ خذ العفو، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آپ نے ہر معاملے میں نرمی کرنی ہے، اچھا سلوک ہر کسی سے، مسلمان سے تو کرنا ہی ہے، مشرک اور کافر بھی ہو تو اس سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں، اس سے بھی نرمی کی گفتگو کہ وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اگلے کو بھی فائدہ اور تمہارا بھی۔ خذ العفو، پھر درگزر کرنا، یہ بہت اونچا کام ہے، دنیا میں بھی اس کے بڑے اچھے ثمرات ہیں اور آخرت میں بڑے درجات، اور اللہ کی اس میں رضا۔ اب جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سب مسلمانوں، ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ خذ العفو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹے نے بات نہیں مانی، بیٹی نے کوئی آگے سے بات کر دی، سخت لا لتر لو تو 100 پورا کر، یہ عجیب علاج ہے۔ بھائی اللہ نے تمہیں دماغ، علم اور عقل کیوں دیا؟ اسے استعمال کرو، اس کو اچھے طریقے سے خوشگوار حالت میں سمجھاؤ تو وہ سیدھا ہو جائے گا، اور لتر سے سیدھا کرو گے آج تک کوئی نہیں سمجھا۔ کئی لوگ اپنے اولاد کو مار مار کر پڑھاتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں کہ 6 سالاں کا سن تے تینوں میں کٹن لگا ہاں تو ہن تو 20 سالاں کا ہو گیا تد پڑھے ہیں۔ ایڈا جے لتراں نال پڑھدا تے ساری دنیا تو زیادہ انہیں مار کھادی، سب تو بڑا سائنسدان یہو ہی ہوتا۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، لوگ کمار جو ہے نا وہ گدھوں کو بڑا پیٹتے ہیں، سب تو چوکی کوٹ تک ہوتا کھانا ہے، تو پھر ان سب تو زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں وہ ایک بات بڑی مشہور ہے، ہمارے بڑے بھائی بتاتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ گدھوں کا مالک اس نے 3-4 گدھے رکھے ہوتے تھے، لیکن گرمی کے موسم میں جون جولائی میں اس کا سالانہ طریقہ تھا مار مار کر ایک کھوتے کو اس نے جان سے ہی ختم کر دینا، ہر سال وہ اس طرح کرتا۔ انہوں پھر غصہ چڑھیا ہونا، جو بھوک لگی ہونی، چواڑی ہو بتائے بڑی ڈانگ انہیں پڑ لینی، کسے چھڑانا چاہتا تو کی لگ رہا ہوں، گالاں کڑنیاں کہ میرا جانور میں جو مرضی کروں،
تو چھٹنا ہو تو جدوں مار جائے. یہ اسلام کا دین کا اللہ کا حکم نہیں. اللہ تو فرماتے ہیں درگزر کرنی ہے، معاف کرنا ہے. کوئی جرم کرے تمہیں گالی دے بدلہ نہیں لینا، اسے سمجھانا ہے، اچھی بات اس کو بتانی ہے. فضل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. جو جہالت پہ اترا ہوا ہونا، بہت غصے میں آیا ہوا ہو، تو تم نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا. اسے کہنا جا بابا اپنا کام کر. وہ کہتا کہ نہیں میں جانتا تیرے باپ کی جگہ ہے، تو آپ خود اس سے ہٹ گئے. اور پھر گھر کا معاملہ سب سے پہلے آتا ہے. اولاد ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، ان سے سب سے زیادہ نرم اور اچھا سلوک کرو، اور اس کے اچھے نتائج تمہیں ابھی ملیں گے. اور اگر غصے اتارو گے اور شیطان کے پیچھے چلو گے، پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اس میں بھلائی کوئی نہیں. اللہ عمل کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا، روحانی جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت کرو. اتنی ہماری زندگی ہے تندرستی اور نیکی والی نصیب فرما. ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا. جتنے رات دعا میں موجود ہیں یا اللہ پاک سب کی نیک دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.